بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے فیملی کے جتنے بھی اب وارث ہیں ان سب کو پوری قوم کی طرف سے تسلیت درج ہونی چاہیے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، یعنی ایسا افسوسناک واقعہ ہے جس کو آپ لفظوں کے ذریعے سے افسوس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کے اس ملک پر مسلط جابرانہ نظام ہے۔ وہ نظام چاہے جمہوری لبادے میں ہو، چاہے ڈکٹیٹرشپ کے لبادے میں، چاہے اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے لبادے میں ہو، چاہے مختلف اداروں کے قبضہ مافیا گروپس کے لبادے میں۔ بہرحال اگر آج پاکستان کھنڈر بن رہا ہے اور آپ کا کراچی اس کی ایک زندہ مثال ہے، تو اس کی وجہ آپ کا وہ انتہائی کرپٹ نظام ہے جس میں آنے والے لوگ کرپٹ ہی ہوتے ہیں۔ کوئی سالم بندہ نہ اس کا حصہ بن سکتا ہے اور نہ اس کا حصہ بننے کے بعد اس میں اصلاح کر سکتا ہے، بلکہ اسی کرپٹ نظام کا حصہ بن کر ہی وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک ایسے نظام میں اب مشکل یہ ہے کہ عوام چونکہ جاہل ہے، فقیر اور تنگ دست ہے، اس لیے عوام قناعت پسند ہو گئی ہے۔ قناعت پسندی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ان کو 3 وقت کی روٹی ملتی تھی، پھر 2 وقت کی ہو گئی، اب 1 وقت کی ہو گئی۔ وہ جو 1 وقت کی روٹی ملتی ہے اگر مل جائے تو وہ ہم شکر ادا کر کے گھروں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بالکل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت بھولنا، اپنی قدر و قیمت بھولنا، انسان کی جو کرامت ہے، اس کا جو مقام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کیا ہے، اس مقام کو بھول کر نیچے آ کر ایک حیوان کی سطح پہ اس کے برابر ہو جانا۔ ایک کتا، بلی، خنزیر بھی اسی طرح سے ہے، ان کو بھی اگر 2 وقت کا کھانا مل جائے تو اس کے بعد ان کو کوئی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان اگر اسی 2 وقت کے کھانے کے لیے ہی جیے تو اس سے بڑھ کر حیوان کوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے اس کو عقل عطا کی تھی۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ جو بری صورتحال ہے، چاہے اب یہ آپ نے تو ایک واقعے کا تذکرہ کیا، یہاں پر تو ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک ایک واقعہ انسان کے ہوش اڑا دے اور رونگٹے کھڑے کر دے۔ کس کس واقعے کا آپ ماتم کریں گے، مصائب پڑھیں گے اور دنیا کو بتائیں گے ہمارا یہ حال ہے؟ حقیقت تو یہی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس میں سے شاید 10 لاکھ میں سے کوئی ایک واقعہ بھی میڈیا کی زینت نہیں بنتا، ریشو اتنا کم ہے۔ ایک واقعہ آج آپ نے اٹھایا، بنیادی وجہ ہمارے حکمرانوں، ہمارے اشرافیہ، ہمارے دولت مند طبقات، ہمارے علماء اور اہل فکر حضرات، ان تمام لوگوں کی بے حسی اور پریکٹیکل لائف کے ان مسائل سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ صورتحال باقی رہے گی، معاشرہ مزید ابتری کا شکار ہوتا رہے گا۔ جبر حیوانوں پر بہت اچھا کام کرتا ہے، انسانوں پر نہیں۔ لیکن اگر انسان حیوان بن جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو عام جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے انسان بن کر جینا ہے تو پھر ہمیں اس پورے باطل کرپٹ نظام کے حوالے سے اپنے انسانی اقدار اور ویلیوز کے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، بولنا پڑے گا، باطل کو باطل کہنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا اور صحیح کے حق میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں کرتے تو میں ان بلی چوہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 لقمے ان کو دے دیں تو وہ آرام سے جا کے سو جائیں گے، جب بھوک لگے گی دوبارہ آئیں گے 2 لقمے کھانے کے لیے۔ اس وقت اگر آپ اسی کراچی میں سڑکوں پر دیکھیں کتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، راتوں میں آپ جا کے دیکھ لیں، مختلف پارکوں میں دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھا ہوا فٹ پاتھ پہ لوگوں کو، کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی۔ بالکل۔ ریاست کی۔ قانون شکن کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی۔ کسی بھی حوالے سے لوگوں کو بیوقوف بنانے والوں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی۔ ایک اچھا لباس پہن کر لوگوں کے سامنے جوکر بن کے آ کے ان کے جیبوں کو خالی کرنے والوں سے لوگوں کو بچانا اور ان کی عیاریوں کو برملا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی۔ ٹیکسز میں تو ریاست تمام لوگوں سے ان کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر ٹیکس حاصل کر رہی ہے اس وقت، ٹھیک؟ خود ریاست کی جو ذمہ داری تھی وہ کس حد تک پوری ہو رہی ہے؟ اگر آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کھانے کے لیے تو ہیں، لگانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جب معاشرہ یہ کہنے
کی سطح پہ اتر آئے کہ اگر یہ کچھ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، جب معاشرہ اس سطح پہ آئے نا پھر اس معاشرے کا آپ فاتحہ پڑھ لیں. لہٰذا جو اصل ہمارا چیلنج ہے وہ عقل ہے، شعور ہے، لوگوں کے اندر علم اور آگہی ہے. اگر یہ چیزیں پیدا کرنے والے لوگ اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہیں تو بسم اللہ، اگر نہیں دیتے تو پھر ایسی قوم کی تقدیر میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں.